کنو میاں کی بیٹھک میں خوش آمدید۔ میں ہوں کنو، آپ سے مخاطب۔ چلیے تیسری قسط شروع کرتے ہیں۔ شروع میں میر صاحب جگر کے عاشق تھے اور کسی اور کو ان سے بڑا شاعر نہیں سمجھتے تھے۔ جگر صاحب کا مستقل قیام تو ہندوستان میں تھا، لیکن وہ زیادہ وقت پاکستان کے مختلف شہروں کراچی، پنڈی، مری اور لاہور میں گزارتے تھے۔ جب وہ لاہور آتے تو گویا میر صاحب کے لیے عید آ جاتی۔ 24 گھنٹے میر صاحب ان کے ساتھ رہتے۔ جگر صاحب کا قیام ان دنوں لاہور میں ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب کے یہاں کوئین روڈ پر رہتا تھا۔ جب بھی میں ان سے وہاں ملنے گیا تو میر صاحب کو وہاں ضرور پایا۔ جگر صاحب کے اعزاز میں میر صاحب کئی تقریبات کا اہتمام کرتے اور جگر صاحب کی وزاداری بھی قابل دید تھی کہ وہ میر صاحب کی ہر بات مانتے اور میر صاحب جہاں چاہتے وہ جانے کے لیے تیار ہو جاتے۔ جگر صاحب کی شخصیت کے ساتھ میر صاحب کی وابستگی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنی دکان کے خلوت خانے میں جگر صاحب کی ایک بہت بڑی سی تصویر کسی اعلیٰ درجے کے آرٹسٹ سے بنوا کر اپنے سامنے آویزہ کر رکھی تھی۔ اس تصویر کے سامنے وہ نہایت احترام کے ساتھ بیٹھتے تھے اور اس کو دیکھ کر ملنے والوں سے جگر صاحب کے بارے میں باتیں کرتے تھے۔ ایک زمانے میں ان کی گفتگو کا سب سے اہم موضوع جگر صاحب کی شخصیت تھی۔ جوش صاحب اس وقت تک مستقل طور پر پاکستان نہیں آئے تھے، عارضی طور پر کبھی آ جاتے تھے۔ میر صاحب کو کسٹم والوں سے ان کی آمد کا علم ہو جاتا تھا، چنانچہ وہ جوش صاحب کے پاس بھی پہنچ جاتے تھے۔ شروع میں جوش صاحب سے ان کے تعلقات زیادہ گہرے نہیں تھے، لیکن ہمارے دیکھتے دیکھتے یہ ہوا کہ جوش صاحب لاہور آنے سے قبل میر صاحب کو اپنی آمد کی اطلاع دیتے تھے، اور جب واپس چلے جاتے تھے تو میر صاحب کو خط لکھتے تھے۔ بلکہ کئی دفعہ تو ایسا ہوا کہ وہ لاہور میں میر صاحب کے مہمان ہوئے۔ میر صاحب انہیں کبھی خورشید اکبر کے ہاں، کبھی اختر صاحب کے ہاں، کبھی متین صاحب کے ہاں، کبھی کسی اور دوست کے ہاں ٹھہراتے اور ہر وقت ان کے ساتھ رہتے۔ میر صاحب کو یوں تو ہر شاعر سے دلچسپی تھی اور وہ اسی کی آؤ بھگت میں پیش رہتے تھے، لیکن جگر صاحب اور جوش صاحب کے وہ شیدائی تھے۔ شعر کا ذوق نہایت ستھرا پایا تھا، سخن فہمی کی صلاحیتیں بھی ان کے اندر بدرجہ اتم موجود تھیں۔ بعض اشعار بھی انہیں یاد ہو جاتے تھے اور موقع محل کے لحاظ سے وہ ان کو سناتے بھی تھے، اور مشاعرے بڑے اہتمام سے کرتے تھے۔ فرش بچھاتے، شمع جلاتے تھے، گلدانوں میں پھول سجاتے تھے، اگربتیاں سلگاتے تھے۔ غرض ان کے مشاعروں میں بڑا ہی دلکش اور دل آویز ماحول پیدا ہو جاتا تھا۔ شاعر بھی خدا جانے کس طرح ان کے مشاعروں میں کھنچ کر آ جاتے تھے۔ رات گئے تک ان کی اس قسم کی محفلیں جاری رہتی تھیں۔ مشاعرے کی ان محفلوں میں میر صاحب صرف شاعروں کا ہی نہیں، شریک ہونے والے سامعین کا بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ شعر و شاعری سے ان کی یہ دلچسپی اور شاعروں سے ان کی یہ دوستی میرے لیے ہمیشہ حیران کن رہی۔ وہ پڑھے لکھے آدمی نہیں تھے، بمشکل دستخط کر سکتے تھے، لیکن خدا جانے ان کے پاس کیا جادو تھا کہ وہ شاعروں اور شعر و ادب سے دلچسپی رکھنے والوں
के दिलों में अपनी जगह बना लेते थे और उन सब से उनकी मुलाकात बहुत जल्द दोस्ती की सरहदों में दाखिल हो जाती थी। मैंने बाज बड़े ही सैलानी मिजाज लोगों को मीर साहब की इस छोटी सी दुकान के खलवत खाने में देखा है। एक दिन पहुंचा तो देखा कि अंदर नासिर काज़मी की आवाज़ आ रही है। मैंने आवाज़ दी, मीर साहब बाहर निकले, कहने लगे, आइए, नासिर काज़मी बैठे हैं, मज़ेदार बातें हो रही हैं। मैं दाखिल हुआ तो देखा वाकई नासिर काज़मी मौजूद हैं। चाय की ट्रे सामने रखी है, स्टोव जल रहा है और इस पर दूध गर्म हो रहा है। नासिर काज़मी के साथ मैं भी बैठ गया और देर तक हम लोग मीर साहब के साथ दिलचस्प बातें करते रहे। तीसरी किस्त यहाँ रोकते हैं। बराहे मेहरबानी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए ताकि मेरा और आपका रिश्ता जुड़ा रहे। मीर साहब की चौथी किस्त में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। रब राखा।